تو جو وظیفے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں ان کے وظائف کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی اسماء حسنہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے جو اب لسنر سن رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اگر میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں یا اس کی مزید کیا کہتے ہیں کہ ایک آسان اردو میں سمجھانے کے لیے ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو، تو اچھا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے اور امید ہے کہ آپ اس کا جواب یقیناً دے پائیں گے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، تو ان افراد کی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جو اسلام پہ بلیو نہیں کرتے؟ دیکھیں بس وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہے رب العالمین. جی. آسمانی کتاب اللہ کے زبان کی، اس کے ٹون کی ترجمانی کرتے ہیں جتنے آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی یہ نہیں کہ بائبل جو ہے وہ گھر بیٹھ کے لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، چینج ہوا ہے ٹائم کے ساتھ، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈسکشن. لیکن جہاں تک اس چیز کا سوال ہے، توریت ہو گیا، بائبل ہو گیا، یا تو ہولی قرآن، یہ ساری چیزیں کسی کے تھرو کسی نبی پہ نازل کی گئی، یہ اس کے ٹون کی ترجمانی کرتے ہیں. کہیں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، کہیں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جی یہ آدمی یہ نہیں پڑھ سکتا. There is no restriction. Anyone can read anything. لیکن بات ہے نا بلیو کی، کہ اگر اس پہ وہ یقین کریں کہ یہ پڑھنے سے یقیناً مجھے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو بلیف کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یقین کرو یا نہیں کرو. جی. قرآن تو اللہ کی زبان کی ترجمانی کر رہا ہے، بے شک. So you don't need to believe that. باقی مذاہب کی بات کر رہا ہوں. باقی مذاہب کی بھی اگر وہ اس کو اگر آپ کیا کہتے ہیں باقی مذاہب کو بھی آپ قرآن دے دو پڑھنے کو، جی، تو اس کے اندر دقت کیا ہے؟ سننے کو دے دو، اس جی. کو یہ تو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب ہے. جی. سو دیٹس اٹ، سمپل. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے میرا جو وہی بات ہے کہ the process is proven. میں ان کو ان کے مذہب کے حساب سے جو بھی ان کا ریلیجن ہے، جیسے کہ کرسچن ہے، go to the church, go and knock the door of God. جو یہودی ہیں ان کو بھی go to the synagogue، اور جو ہندو ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں وہی چیز کہ اپنے مذہب کے پاس جاؤ. دیکھیں چیز یہ ہے کہ one thing is common in all the religions. اب کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ہے بلیف. اب دیکھیں ایک آدمی جو ہے گوتم بدھ کو مانتا ہے، وہ جا کے وہاں سے سب کچھ نکال لیتا ہے، ورنہ تو یہ کہ کسی مذہب کی کسی چیز کو قبول نہیں ہوگا کوئی کام نا. It will all become like کوئی سن ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ تو ہوتا ہے نا. تو بلیف سسٹم ہے، اور وہ یہ کہ ان کو راستہ دکھانا ہے. I'm just a guide. تو یہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی مذہب کا کہیں سے بھی ہو، اس کو ہم we put them on their own path. That's what I do basically. پھر وہ اب اس کو آگے اگر دیکھا جائے تو یہ بات اب کیسے بتائی جائے کہ جب وہ اپنے مذاہب پہ جاتا ہے، اپنے مذہب فالو کرتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہے، یا یہ کہ he's a seeker and he finds something. تو کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہے اور اس نے مجھے اپنے مذہب پہ بھیجا ہے. اسی لیے جو چیز یہ ہے کہ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر آپ جو فیس بک پہ آپ کی آڈینس دیکھ رہی ہوگی، اور جو کیا کہتے ہیں جیسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے مجھے کہ I'm very modern, 440 people are watching. تو وہ جو ہے کہ I'm very modern. اور معاملہ یہ ہے کہ جو عقیدت ہے نا، جو عقیدت کا پہلو ہے، یعنی کہ بلیف سسٹم ہے یا کسی کو مان لینے کا سسٹم ہے، میں کہتا ہوں مجھے مت مانو. Listen to what your sheikh or your peer or whoever, what he's telling you to do that. اور یہی چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو گائیڈ کر رہا ہے، ہر ایک کو بتا رہا ہے، ہر ایک کو کر رہا ہے. تو why don't we go to the platform he is going to. دیکھیں اب دیکھنے سے مجھے، اگر آپ دیکھو گے فیس بک پہ وہی بات آ گئی. میں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، پنجتن پاک کا بڑا کرم ہے، 11 آدمی میرے پاس آئے تھے مسلمان ہونے کے لیے، اور دکھتا نہیں ہے یہ، اور نہ میں بات کرتا ہوں یہ، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتا دوں. اینڈ اٹس اے بگ تھنگ فار می. دیکھیں بات سے بات نکلے تو ضرور کرنی چاہیے، اور بہت اہم بات ہے کہ